السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک سجاد۔ آج ہم آپ کو استنبول میں ایک بہت بڑی کمپنی سے متعارف کروائیں گے اور ان کی کامیابی کے راز ان سے پوچھیں گے، اور یہ کمپنی ہمارے پاکستانی اور آنے والے ٹورسٹوں کے لیے کیا کیا سہولیات فراہم کر سکتی ہیں، پاکستان سے یہاں آنے کے لیے، اور یہاں پر جو پاکستانی آج ہے ان کے لیے کیا کیا آپ کے لیے یہاں پر سہولیات میسر کر سکتی ہیں، پراپرٹی کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے۔ تو ناظرین، یہ آفس کا مین ورکنگ روم ہے۔ یہاں پر ہمارے کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر کیا نام ہے سر آپ کا؟ جی امیر عبداللہ صاحب ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اور اس سیٹ پہ ابھی وہ باہر گئے ہوئے ہیں کسی سلسلے میں۔ یہ آفس کا دوسرا روم ہے جی۔ یہاں پر یہ خاتون ہیں، ترکش ہیں۔ مرحبا، شرکت çalışıyorsunuz. İsminiz؟ آیتن ان خانم کا نام ہے، اور یہ یہاں پر اس کمپنی میں کام کرتی ہیں۔ Nasıl buluyorsunuz bizimkileri, Pakistanlıları؟ Pakistan çok güzel, insanlar çok iyi. Memnunum. Çok iyiler. سلام سے ہم اس کمپنی کے جنرل مینیجر صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ تو ناظرین، توصیف صاحب اس کمپنی کے جنرل مینیجر ہیں، جی ایم ہے، تو ان کا بہت شکریہ۔ میں نے آتے ساتھ ہمیں انہوں نے جو ترک قہوہ ہے وہ ہمیں پیش کیا۔ تو ہم اب گزارش کریں گے توصیف صاحب سے کہ ہمیں اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیں۔ تو کمپنی جو استنبول میں کافی کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ کمپنیاں جو ہیں وہ مثال کے طور ایک آفس ہوتا ہے کہ یہ پاکستان سے بھی ان کا ریلیٹڈ ہے یہ کمپنی، اور گزارش ہے ان سے کہ ہمیں اپنی کمپنی کے بارے میں سب کچھ بتائیں جو یہ اس کمپنی میں پاکستانی کے لیے کر سکتے ہیں۔ جی توصیف صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے عزت بخشی۔ اور یہاں پہ ہم بیسیکلی ایک گروپ آف کمپنیز ہیں، ایک کمپنی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آٹومن ہالیڈیز کے نام سے ٹورزم کا بزنس کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ریئل اسٹیٹ کے لیے پراپرٹی ٹائم کے نام سے ہماری کمپنی مینجمنٹ یہاں پہ موجود ہے۔ اور اسی طرح سے ہم انٹرنیشنل ٹریڈ، امپورٹ ایکسپورٹ اور کنسلٹنسی کے لیے پاک ترک انٹرنیشنل کے نام سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ گروپ آف کمپنیز ہے جو مل کے سارے پاکستانی ہیں، اس کے دوست ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور مل کے ہم ایک گروپ آف کمپنیز کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ تینوں کمپنی ایک دوسرے میں ضم ہے یعنی کہ؟ جی بالکل، یہ ایک ہی گروپ ہے، اور مختلف شعبہ جات کے لیے، مختلف کیٹیگریز کے لیے ہماری مختلف کمپنیز یہاں پہ رجسٹرڈ ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ ہم ٹورزم کے حوالے سے کہ اوٹومان جو ہالیڈے ٹورزم ہے، تو ٹورسٹ کے لیے جو ترکی ہے وہ ٹورزم کی جنت ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹورزم کے حوالے سے آپ پاکستان سے یہاں پر کیسے مواقع ٹورسٹ کو دے سکتے ہیں؟ یعنی کہ ملک صاحب، جیسا کہ آپ نے خود بیان کر دیا کہ ترکی ٹورسٹ کی جنت ہے، ترکی میں سیاحت کے لیے دیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ یہاں پہ آپ کو پرانی تاریخ ملے گی، رومنز کی، بیزنٹائن کی، اور آٹومن امپائر کی آپ کو تاریخ ملے گی۔ یہاں پہ صدیوں پہ محیط ایک تاریخ ہے، تو بہت سے تاریخ سے محبت کرنے والے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ ہسٹری کے کوریڈورز کے اندر وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تاریخ کو یاد کرتے ہیں، یہاں سے سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی جو ہے وہ ماڈرن ٹورزم کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اٹریکشنز رکھتی ہے۔ یہاں پہ بے تحاشا بیچز ہیں، بلو فلیگ بیچز جن کو کہتے ہیں، دنیا کے اندر ایک ٹرم بولی جاتی ہے، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ شاپنگ مالز ہیں یہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ امیوزنگ پارکس ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جو ہماری فیریز کا سمندر کی سیاحت ہے، وہ اس کے یہاں پہ بہت زیادہ مواقع ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، ینگسٹرز کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے یہاں پہ بہت ساری اٹریکشنز موجود ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے سال 2019 کے اندر ترکی دنیا کے اندر چھٹا لارجسٹ ملک تھا جس کو دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں نے وزٹ کیا، یعنی 6 ٹاپ پریارٹی تھی دنیا کے اندر ٹورسٹ کے حوالے سے۔ اور پچھلے ایک سال کے اندر 52 ملین لوگوں نے 52 ملین لوگوں نے ترکی کو وزٹ کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترکی کس طرح سے پوری دنیا سے لوگوں کو ویلکم کرتا ہے ٹورزم کے حوالے سے، اور یہاں پہ دیکھنے کے لیے کیا کچھ موجود ہے۔ توصیف صاحب، ہمارے پاکستان سے ٹورسٹ آتے ہیں،
پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ویزا لینے کی بڑی پرابلم ہوتی ہیں, فیملیز آنا چاہتی ہیں بہت زیادہ. اس کے علاوہ جو کافی سارے جو ایسے بندے ہیں جو آنا چاہتی ہیں پاکستان سے, آپ ان کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں یہاں پر آنے کے لیے. آپ سے رابطہ کانٹیکٹ کریں اور آپ ان کو پاکستان میں ویزا لینے میں, اور فیملی گروپ جو آتے ہیں ان کے لیے آپ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو میں بتاتا چلوں کہ ترکی نے پاکستان کے حوالے سے ویزا پالیسی اپنی بہت نرم کی ہے. اور اب کوئی بھی جو جینون ٹورسٹ ہے, جو صرف ٹوریزم کے لیے آنا چاہتا ہے اور اس کے کوئی مقاصد نہیں ہے, وہ یہاں سے یورپ نہیں جانا چاہتا, ٹو بی ویری فرینک, جو ترکی سیاحت کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا پاکستان میں بزنس سیٹ ہے, اس کے پاس NTN ہے, اس کے پاس رجسٹرڈ کوئی بزنس ہے, اچھی جاب ہے, اس کے پاس ریسورسز موجود ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے ٹوریزم کر کے واپس جا سکتا ہے, تو ترکی کی طرف سے اس کو ویزے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات, وہ ترکی گورنمنٹ میں وہاں ایمبیسی میں وہاں پہ ایک شیڈول دیا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بندے کافی بیزی ہوتے ہیں پاکستان میں, یہ اسٹیٹمنٹ سارے کام نہیں کر سکتے, ان کے مینیجر ہوتے ہیں. یہاں کچھ اور بندے ایسے ہیں جو اگر آپ کو وہ اپنے ڈاکومنٹس پرووائڈ کریں پاکستان میں, تو آپ ان کے لیے کیسے کوئی بندوبست کر سکتے ہیں پورے پیکیجز کا. پاکستان سے آپ سے پیکیج دیں, آپ کو ویزا دیں, یہاں پر آپ کو ایئرپورٹ سے ریسیو کرنا, اور یہاں پر آپ تاریخی مقامات یا جو بھی وہ سیر کرنا چاہیں ان کو گھما پھرا کر واپس آپ ایئرپورٹ پر چھوڑیں اور اپنے وطن واپس چلے جائیں. جی بالکل ملک صاحب, پاکستان میں ہمارا آفس موجود ہے آٹومن ہالیڈیز کا, اور اگر کوئی فیملی کوئی انڈیویجول ہم سے رابطہ کرتا ہے وہاں پہ, تو ہم اس کو پورا پیکیج دے سکتے ہیں جس میں ویزا پروسیس بھی شامل ہوگا, اور یہاں پہ ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ہم پورے کا پورا پیکیج سیل کرتے ہیں. یعنی اس پیکیج کے اندر ہم کلائنٹ کو ایئرپورٹ سے اٹھاتے ہیں, ہوٹل لے کے جاتے ہیں, ان کے پورے دنوں جتنے دن کے لیے وہ آتے ہیں, ہفتہ کے لیے 10 دن کے لیے ان کا پورا شیڈول ہوتا ہے, ان کے ٹورز ہوتے ہیں, ساتھ گائیڈ ہوتا ہے, ساتھ ٹرانسپورٹ ہوٹل سے پک اینڈ ڈراپ ہوتی ہے, اور واپس ہم نے ان کو ایئرپورٹ تک ڈراپ کرنا ہوتا ہے. یہ ہماری سروسز کے اندر شامل ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی کلائنٹ پاکستان میں ہم سے رابطہ کرے, ہمارا پاکستان آفس اس کو ویزا کی سپورٹ بھی فراہم کرے گا, اور پھر استنبول یا انطالیہ ایئرپورٹ سے لے کے واپس ایئرپورٹ چھوڑنے تک جتنی بھی اس میں سروسز ہیں وہ ساری ہمارا آفس یہاں پہ پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی ویب سائٹ ہے جو جس پہ آپ یہ ہمارے ناظرین یا پاکستان میں جو ہمارے ویورز ہیں وہ دیکھ کر تو آپ کے جو پیکیجز ہیں ان کے چیک کر لیں, منیمم پیکیج کتنے کا ہے, ہائیسٹ پیکیج کتنے کا ہے, اس میں کیا کیا وہ سہولیات آپ دیتے ہیں, وہ ذرا ایک تفصیل سے بتا دیں ہمارے ویورز کو. ہاں جی بالکل, ہماری ویب سائٹ موجود ہے www.ottomanholidays.com کے نام سے, اور یہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوگی, آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو ویب سائٹ کے اوپر آپ کو بہت سارے پاپولر ٹورز پیکیجز جو یہاں پہ ہم آفر کر رہے ہیں وہ سارے آپ کو مل جائیں گے. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس میں آپ کو استنبول کے اندر, ترکی کے اندر A to Z ساری سروسز, ہوٹلز, ٹرانسپورٹس, گائیڈز, ٹورز, اور ہر طرح کی جس طرح کی آپ لیئر ایکٹیویٹیز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو سروسز یہاں پہ مل سکتی ہیں. تو یہاں پہ آپ کی کمپنی کا کوئی ایک مخصوص ہوٹل ہے, یہاں آپ جو پاکستان سے کسٹمر ہے یا جو وزٹر ہے, ٹورسٹ ہے, اس کی منشا کے مطابق آپ اس کو ہوٹل پرووائڈ کرتے ہیں, اس میں کوئی آپشن آپ کی لنک اپنی ویب سائٹ میں ہے؟ اچھا, وہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے بہت بڑا نیٹ ورک ہے ہوٹلز کا, اور ابھی ہم طرابزون ایک سٹی ہے وہاں پہ اپنا ایک 5 اسٹار ہوٹل بھی بنا رہے ہیں انشاءاللہ, کچھ عرصے تک وہ مکمل ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ ہم جتنی ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں ترکی کے اندر, استنبول ہے, انطالیہ ہے, ازمیر ہے, کپادوکیا ہے, کونیا ہے, جتنے بھی سارے یہ اسپاٹس ہیں, ان سب پہ ہمارے پاس 3 اسٹار, 4 اسٹار, 5 اسٹار ہوٹلز کی ایک بہت بڑی رینج موجود ہے. تو بیسیکلی کلائنٹ جو آتے ہیں وہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور مختلف بجٹس کے ساتھ آتے ہیں. تو ہم ان کے بجٹ کے مطابق جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ڈبل بیڈ روم, ٹرپل بیڈ روم, اس کے مطابق, اور ان کی 3 اسٹار, 4 اسٹار, 5 اسٹار جو ان کی اپنی بجٹنگ ہوتی ہے اس کے مطابق ان کو پیکیجز بنا کے دیتے ہیں. جو پیکیج وہ اپروو کرتے ہیں, اوکے کرتے ہیں, اس کے مطابق ہم ان کی بکنگ کروا دیتے ہیں. توصیف صاحب, پاکستان میں کافی سارا یہ ابھی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ عمرہ پلس ترکی وزٹ, جو 7 دن کا وزٹ ہے یا 10 دن کا وزٹ ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا جو ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں اپنی کمپنی کے بارے میں, کیا خدمات دے سکتے ہیں ایک عمرہ کرنے والے بندے کو یہاں ترکی میں؟ بالکل جی, یہ پچھلے کچھ عرصے میں تقریباً 1-2 سال میں یہ ٹرینڈ بہت پاپولر ہوا ہے پاکستان میں کہ جو لوگ عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ کچھ دنوں کے لیے درمیان میں ترکی میں قیام کرنا پسند کرتے ہیں.
تو ٹرکش گورنمنٹ نے بھی یہ آفر دی ہے کہ جس کے پاس عمرے کا ویزا ہے اور ٹرکش ایئر لائن کی کنفرم ٹکٹ ہے سعودی عرب کے لیے عمرے کے لیے وایا استنبول، تو اس کو ترکی جو ہے وہ 7 دن کے لیے ٹرانزٹ ویزا دیتا ہے بغیر کسی فیس کے. اچھا یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جو یہ ترکی کی سیاحت کو اور عمرے کے ایک مقدس فریضے کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا، اس میں ترکش ایئر لائن کی ٹکٹ لینا ضروری ہے؟ جی، ٹرکش ایئر لائن کی ٹکٹ کنفرم ہے، لازم ہے، اور سعودی عرب کا عمرے کا ویزا اس میں لازم ہے. اچھا، پاکستان میں کچھ پھر ٹریول ایجنٹ کچھ ایسے بھی ہیں جو جب ویزا عمرے کا لیتے ہیں تو ٹکٹ خود دیتے ہیں، تو پھر ان کو بندہ کہہ دے ایکسٹرا چارجز کو پے کر دے، یا کیسے وہ کر کے وہ مست جو ہے ترکش ایئر لائن کی ٹکٹ لے؟ نہیں، وہ تو اگر جو کلائنٹ آنا چاہتے ہیں وہ اپنے ٹریول ایجنٹ کو بتائیں گے تو ہم اس کے اکارڈنگ ان کو یہاں پہ سہولیات دے دیں گے. ہم بیسیکلی ہماری جو کمپنی ہے وہ بزنس ٹو بزنس کمپنی ہے. ہم بزنس ٹو کلائنٹ بہت کم ہماری ترجیحات ہوتی ہیں. زیادہ ہمارا جو کام ہے وہ پاکستان کے اندر جو ٹریول ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ ہے. ہم اپنے پیکیجز جو ہیں وہ پاکستان کے جو ٹریول ایجنٹس ہیں ان کو سیل کرتے ہیں. ہمارے وہاں پہ تقریباً ہر شہر کے اندر ٹریول ایجنٹس موجود ہیں، تو وہ آگے سے پھر جو ہے وہ کلائنٹ کو سیل کرتے ہیں. تو اگر کلائنٹ ان کو کہے گا کہ میں نے عمرہ اور ٹرکی کو اکٹھا کرنا ہے تو وہ اسی اکارڈنگلی جو ہے وہ انتظامات ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستان میں مین آفس آپ کا کس شہر میں ہے؟ پاکستان میں ہمارا مین آفس جو ہے وہ ہیڈ آفس جو کراچی میں ہیڈ آفس، اور آصف صاحب ہیں ہمارے کولیگ ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ بھی اس کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، دیکھی جا سکتی. لاہور میں، اسلام آباد کے آپ کے آفس سارے موجود ہیں؟ بات جی نہیں. بالکل بالکل. تو اچھا، تو جو پاکستان سے عمرے کے لیے آتا ہے بندہ، ترکش ایئر لائن کی ٹکٹ لے لی، ویزا مل گیا، تو آپ اس کو ایئرپورٹ سے اسی طریقے سے ریسیو کریں گے اور 7 دن میں آپ کو وزٹ کروا کے واپس اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑ دیں گے؟ نارملی یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں، سب سے پہلے ترکی قیام کرتے ہیں استنبول 7 دن کے لیے، 4 دن کے لیے مختلف پیکیجز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں سے عمرہ کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور پھر واپسی پہ ایک اسٹے ہوتا ہے چھوٹا سا 2-4 گھنٹوں کا کنیکٹنگ فلائٹ کا، اور اس کے بعد پھر واپس پاکستان جاتے ہیں. تو جو عمرے کی سہولیات ہیں وہ بھی ہماری کمپنی ساری پرووائڈ کر سکتی ہے وہاں پہ سعودی عرب کے اندر، اور یہاں کی جو ساری سروسز ہیں ترکی کی وہ بھی ہم دے سکتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں میرے ویورز کو ڈائریکٹ پتہ چل جائے کہ کیا اس کے اخراجات ہیں. ڈاکٹر صاحب، ٹورزم تو ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں آپ جتنے بھی پیسے خرچ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. جی ہاں، یہاں پہ آپ بوریاں بھر کے لے کے ہیں پیسے تو یہاں پہ آپ لگا کے جا سکتے ہیں، بالکل آپ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. منیمم کچھ. لیکن کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتے کے لیے اگر کوئی بندہ آنا چاہتا ہے، کوئی فیملی آنا چاہتی ہے، تو $500 تو کم از کم اس کے پاس ہونے چاہیے. اس کے یہاں پہ ہوٹل اکاموڈیشن کے لیے، ٹورس کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے، کھانے کے لیے کم از کم فی گس جو ہے فی بندہ $500 اس کے پاس منیمم. ایک فیملی سے مراد ایک میاں بیوی اور 2 بچے؟ ہاں، $500. لیکن یہ $500 فی بندہ ہے. اگر 2 لوگ آ رہے ہیں تو آپ اس کو $1,000 کیلکولیٹ کریں. اس میں ٹکٹ اور جو ویزا کے وہ شامل نہیں ہے، یہ صرف ترکی کے اخراجات ہیں ایئرپورٹ سے لے کے واپس ایئرپورٹ تک. اس میں آپ استنبول کا ایک علیحدہ پیکیج دیں گے کہ استنبول میں آپ جو تاریخی جگہیں اور جگہیں ہیں جو جہاں وہ گھومنا چاہتے ہیں پورے استنبول میں، وہاں کے لیے اس کے لیے $500 کافی ہے. ہاں جی، استنبول اور ایک آدھ شہر آپ ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے برسا ہے، ون ڈے ٹور وہاں سے کے لیے جا سکتے ہیں، اور پرنسز آئی لینڈ ہے، جہاں کی جو ساری چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو بھی بندہ آنا چاہتا ہے وہ پہلے ایک دفعہ اگر ہم سے رابطہ کرتا ہے تو وہ ہمیں اپنی ترجیحات بتاتا ہے کہ میں زیادہ ٹائم استنبول میں گزارنا چاہتا ہوں، انطالیہ میں گزارنا چاہتا ہوں، کہاں، تو ہم اس کے مطابق اس کو پیکیج ڈیزائن کر کے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، آپ کا اتنے دن استنبول میں اس ہوٹل کے اندر اسٹے ہوگا، پھر اگر بائی ایئر یہاں سے دوسرے شہر جانا چاہیں، انطالیہ جانا چاہیں، کپادوکیا جانا چاہیں، تو ہم ان کو اس طرح سے پیکیج ان کی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ ڈیزائن کر کے دے دیتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جتنا ان کا بجٹ ہوگا وہ اس حساب سے جو پیکیج وہ لینا چاہیں گے وہ لے سکتے ہیں. تو توصیف صاحب، ہمارے انگلینڈ میں اور یورپ میں، ناروے وغیرہ میں ہمارے کافی سارے پاکستانی ہیں جو ترکی میں آتے ہیں، تو ان کے لیے آپ ویب سائٹ پہ ان کے وہ ٹورسٹ پیکیجز کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ وہ کیسے ان کے لیے پیکیجز بک کر سکتے ہیں، آپ سے کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں. کیونکہ جی کانٹیکٹ تو ڈیفینیٹلی ہماری ویب سائٹ پہ ہماری کانٹیکٹ انفارمیشن ساری موجود ہے، ای میلس ہیں، نمبرس ہیں، وہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو یورپ سے بھی ہمارے پاس ٹورز آتے ہیں، UK سے ہمارے پاس گروپس آتے ہیں،
تو ہم ان کو یہاں پہ ساری سروسز دیتے ہیں. تو بیسیکلی جیسے میں نے بتایا فارمولا وہی ہے. ایک بندہ کانٹیکٹ کرتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ جی میرے پاس 7 دن ہیں, ہم اتنے لوگ ہیں, ہم آنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں پیکج بنا کے دیں. ہم ان کو 2-3 آپشنس بنا کے دے دیتے ہیں, 3 اسٹار ہوٹل کے ساتھ, 4 اسٹار کے ساتھ, 5 اسٹار کے ساتھ, مختلف شہروں کے ساتھ, یعنی برسا ایڈ کر کے, انطالیہ ایڈ کر کے, کپادوکیا ایڈ کر کے, کیونکہ ورائٹی بہت زیادہ ہے, ٹورزم کی ورائٹی بہت زیادہ ہے. کچھ لوگ ہیں جو بیچ لورز ہوتے ہیں, جو زیادہ وقت بیچز کے اوپر گزارنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ہاٹ ایئر بیلونز لینا چاہتے ہیں, اس کے لیے ان کو انطالیہ یا پاموکلے جانا پڑتا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ ہیں جو ہے وہ پرسکون زندگی, صرف قدرتی مناظر دیکھنا چاہتے ہیں, ریلیکس ہونے کے لیے آتے ہیں. تو ان کے لیے بھی بودرم میں, انطالیہ میں, فتیحہ میں بہت خوبصورت مناظر ہیں. بیچ بھی ساتھ ہوتے ہیں, قدرتی مناظر بھی ساتھ ہوتے ہیں, وہ وہاں جاتے ہیں, اس کو انجوائے کرتے ہیں. آپ کا سبھی شہروں میں ہوٹل کے ساتھ, ہوٹل جو وہاں پہ ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے؟ ہمارا الحمدللہ پورے ترکی میں سارے شہر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے, تو کچھ 150 سے زائد ہوٹلز ہیں, 5 اسٹار, 4 اسٹار, 3 اسٹار. ان کے ساتھ ہمارا مستقل کانٹیکٹ ہے, اور ہم ان سے بہت اچھے ریٹس لیتے ہیں. یعنی اگر ایک بندہ واکنگ کسٹمر کے طور پہ ہوٹل کے پاس جاتا ہے, تو اس کو فرض کریں ایک روم جو ہے وہ 100 یوروز میں ملتا ہے, تو ہمیں ہو سکتا ہے وہ روم جو ہے وہ 60-70 یوروز میں ملے. اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے. آپ ایئرلی بک کرتے ہیں؟ ہم ان کو مستقل بزنس دیتے ہیں, اس لیے وہ ہمیں اچھے ریٹس دیتے ہیں. اس کا بینیفٹ ہم اپنے کلائنٹ کو بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کلائنٹ اگر ڈائریکٹلی کوئی ہوٹل بک کرنا چاہے گا تو اس کو مہنگا ملے گا. اگر وہ ہمارے ذریعے کرے گا تو ہم پورا پیکج اس کو بنا کے دیں گے. اس میں ڈومیسٹک ٹکٹس بھی بعض اوقات لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, وہ ہم شامل کرتے ہیں. بائی ٹرین, بائی بس دوسرے شہروں میں ہم لے کے جاتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگلے بندے کی ضرورت کیا ہے, اس کے مطابق ہم پیکج دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں جو ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مختلف دوسرے ملکوں سے مختلف کمپنیز ہیں جو رابطہ کرتی ہیں, جو اپنے امپلائیز کو لے کے آتی ہیں. یہاں پہ وہ آ کے میٹنگز کرتی ہیں, کانفرنسز کرتی ہیں, 3-3, 4-4 دن کے لیے ان کے وہ ایونٹس جو ہیں وہ چلتے ہیں. تو ہم وہ سروس بھی دیتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے جو ایونٹس ہیں وہ آپ آرگنائز کرتے ہیں؟ ہم ان کے پورے ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں. ان کا ہال, ان کا میٹنگ روم, ان کے سیمینارز, ان کی وہ پوری ان کی برانڈنگ کے ساتھ. فرض کریں کوئی کمپنی ہے, جیسے فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, بیٹریز کی کمپنی ہے, اور مختلف جو پروڈکٹس کی کمپنیز ہیں, تو وہ اپنے پورے امپلائیز کو لے کے آتی ہیں. پاکستان میں یہ بہت کامن ٹرینڈ ہے. آپ سن کے حیران ہو گئے کہ یہاں پہ ہمارے پاس 500 لوگوں کے گروپ بھی آتے ہیں. ایک کمپنی پورے ملک سے اپنے امپلائیز کو اکٹھا کرتی ہے, ہم ان کا وہاں پہ ویزا پروسیس کرتے ہیں, اور وہ ان کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں. پھر 500 بندہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں یہاں پہ رہتا ہے, یہاں پہ کانفرنس کرتا ہے, میٹنگز کرتا ہے, وہ اپنی رپورٹس شیئر کرتے ہیں, اپنی پلاننگز کرتے ہیں, مارکیٹنگ کے حوالے سے اپنی چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں, اور ہم الحمدللہ ان کی وہ A to Z ساری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. یہ بالکل ہمارے تقریباً 4 سال پہلے چیمبر آف گجرات کے جو ہے وہ کافی سارے ممبر یہاں پر آئے ہوئے تھے. آپ کی بات ٹھیک ہے. اچھا توصیف صاحب, جیسے انڈین جو ہے وہ یہاں پہ شادی کرتے ہیں, یہاں پر آ کر انطالیہ وغیرہ میں بہت پیسے خرچ کرتے ہیں, پاکستان میں بھی ایسے کچھ کسٹمر آپ کے پاس ہیں یہاں, ان کے لیے آپ کو وہ بھی آپ کو ان کو پیکیجز دے سکتے ہیں؟ جی, اس کو ڈیسٹینیشن میرج کہتے ہیں. یہ بھی ٹرینڈ پاکستان میں کم ہے, لیکن انڈیا سے تو بہت زیادہ کلائنٹس ہیں. ابھی تک ہم نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا, لیکن انطالیہ میں بہت زیادہ یہ لوگ آتے ہیں وہاں سے. یہ جو وہاں کی ایلیٹ کلاس ہے, جیسے شو بیس کے لوگ ہیں, جیسے بزنس کے لوگ ہیں, تو وہ آتے ہیں, ڈیسٹینیشن میرجز کرتے ہیں یہاں پہ, اور بہت لگژری ایونٹس ہوتے ہیں. یا پچھلے سال ایک شادی ہوئی تھی ناظرین, تو $12 ملین جو ہے وہ ایک انڈین فیملی ہے, انہوں نے خرچ کیا یہاں پر. تو اس حوالے سے پاکستان بھی آتے ہیں لوگ, ہنی مون پہ تو آتے ہیں, لیکن کمپلیٹ شادی ارینج کرنے کا بھی یہاں پر پورا بندوبست ہوتا ہے. توصیف صاحب بہت شکریہ جی. تو ناظرین ہم یہاں پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. ٹیک کیئر جی, اپنا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ جی.